اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جبکہ قرآن نے جب خود ہی ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط عائد کی ہے۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے بچ رہے ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا جائز ہے، جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے، یعنی اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنے دل سے ہی اس برائی کو بدلنے کی کوشش کرو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، تو اس کی تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت میں بھی آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے۔ دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کی عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ تم میں سے ہوں کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے
کہ مسلمانوں میں سے ہو اور بعض نکاح وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہو۔ اسی طرح آخران من غیرکم میں دو مفہوم ہوں گے، یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موسی یعنی وصیت کرنے والے کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔ یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے جسے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ مرنے والے وصیت کرنے والے کے ورثہ کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہے کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے کہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اولیان یہ اولا کا تثنیہ ہے، اولیان یہ اولا کا تثنیہ ہے، مراد ہے میت یعنی وصیت کرنے والے کے قریب ترین دو رشتہ دار۔ من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ اور الاولیان یا تو ہما مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یقومان یا آخر ان کی ضمیر سے بدل ہے، یعنی یہ دونوں قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس معاملے کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کی قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں چھپا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں وصیت کرنے والے کے تعلق سے صحیح سے گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا جھوٹ یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی۔ اس واقعے کے شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے۔ ان کے پاس سامان ایک چاندی کا پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور فوت ہو گئے۔ یہ دونوں جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثہ کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کے مطابق چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، تاہم ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مختصراً یہ مروی ہے، جسے محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔